अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका मकसद है 11वीं शरीफ का जिक्र करना, यानी हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की याद, उनकी हकीकत और उनके वजीफों का बयान। तो क्यों जरूरी है 11वीं शरीफ? तो भाइयों और बहनों, हमारी दुनिया में हर शख्स किसी ना किसी को याद करता है। कोई अपनी दौलत को याद करता है तो कोई किसी को याद करता है, लेकिन एक सच्चा मुसलमान वो है जो औलिया अल्लाह को याद करते हैं। तो 11वीं शरीफ का मकसद सिर्फ इतना है कि हम औलिया की याद ताजा करें, उनकी जिंदगी से सबक लें और उनका सवाब उन तक भेजे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह के औलिया पर ना कोई डर है और ना ही वो गमगीन होंगे। तो जब अल्लाह ने उनके लिए इतनी इज्जत रखी है, तो हम अगर उनकी याद करें, उनकी नियाज करें, तो इसमें क्या बुराई है? बल्कि ये तो नेकी है, सवाब है, बरकत है। तो हजरत गौसे आजम कौन थे? तो हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम है शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी। आपका जन्म इराक के गिलान नामी शहर में हुआ। आपके वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह और आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा बहुत ही परहेजगार और नेक थी। बचपन से ही आपके अंदर इबादत, तकवा और तालीम की ऐसी रोशनी थी कि लोग देखते ही कहते थे, ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा वली बनेगा। तो 11वीं शरीफ का तारुफ। अब सवाल ये है कि 11वीं शरीफ क्यों क्यों तो दोस्तों, हर महीने की 11 तारीख को दुनिया 11 तारीख को दुनिया भर के मुसलमान हजरत गौसे आजम की याद में कुरान पढ़ते हैं, नियाज करते हैं और सवाब उनकी रूह को भेजते हैं। इसे कहते हैं 11वीं शरीफ, यानी हर महीने की 11 तारीख गौसे आजम की। ये कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, बल्कि एक नफली इबादत है, एक सवाब का जरिया है। तो गौसे आजम की करामाती बचपन आपको मैं बताती हूँ। हजरत गौसे आजम जब छोटे थे तो आपकी वालिदा ने आपसे कहा, बेटा झूठ मत बोलना, चाहे जान चली जाए। उस वक्त आप बच्चे थे। एक बार आप सफर पर जा रहे थे और रास्ते में डाकू आ गए। उन्होंने आपका सामान तलाशी लिया। आप गरीब थे, कुछ खास ना था। उन्होंने पूछा, तेरे पास क्या है? तो आपने कहा, मेरे पास 40 असरफी सोने के सिक्के हैं जो मेरी अम्मी ने मेरी कमर में सी दिए हैं। तो डाकू हंस पड़े और अपने सरदार को ले गए। सरदार ने कहा, अरे बच्चे, तुझसे जब हमने पूछा तो तुझ पर दया करके तू झूठ बोल सकता था, तूने सच क्यों बोला? तो आपने कहा, मेरी अम्मी ने मुझे वादा लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैं आज झूठ बोल दूं तो मैं अपने अल्लाह और अपनी अम्मी से गद्दारी करूंगा। तो उस डाकू सरदार के दिल पर इतना असर हुआ कि उसने वहीं तौबा कर ली और अपने गिरोह के साथियों को भी तौबा करवाई। तो औलिया की याद क्यों? तो भाइयों और बहनों, सोचिए, ऐसे औलिया की याद करना क्या गलत है जो अपनी सच्चाई से डाकुओं को तौबा करा गए? उनकी याद करना तो हमारी जिम्मेदारी है। 11वीं शरीफ हमें यही सबक देती है कि औलिया की याद करो, उनकी मोहब्बत से अपना ईमान मजबूत करो और उनके सदक़े से अल्लाह से नेमत मांगो। तो 11वीं शरीफ का वजीफा। अब असली सवाल, 11वीं शरीफ पर वजीफा कैसे किया जाता है? तो मैं आपको पूरा आसान तरीका बताती हूँ। पहले अच्छी तरीके से वजू कर लें, फिर उसके बाद में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो। नियत कर लो, या अल्लाह, मैं ये नमाज तेरी रजा और अपने बुजुर्ग हजरत गौसे आजम की याद में पढ़ रही हूँ। नमाज के बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़ो। एक बार सूरे फातिहा पढ़ो और फिर वापस से 11 बार सूरे इखलास पढ़ो। तो एक एक बार सूरे फल्क और सूरे नास पढ़ो। फिर हाथ उठाकर दुआ करो, या अल्लाह, ये सवाब मैं हजरत गौसे आजम को भेजती हूँ और इस सवाब के सदके में मेरी मुश्किलें आसान कर दे। फिर नियाज जैसे खाना, मिठाई, खिचड़ा वगैरह बनाओ और गरीबों में बांटो। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करो।
تو آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو 11ویں شریف غلط فہمیوں کا جواب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو سنو بھائیو، بدعت وہ ہے جس کا آسان بیسک اسلام نہ ہو، لیکن اولیاء کی یاد، قرآن پڑھنا، دعا کرنا، ثواب بھیجنا، یہ سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرحوموں کو یاد کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے صدقہ کرو۔ تو جب مرحوموں کے لیے دعا کرنا سنت ہے تو غوث اعظم کے لیے نیاز کرنا بھی سنت کے خلاف کیسے ہوا؟ تو 11ویں شریف کا اثر۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے 11ویں شریف کی نیاز کر کے اپنے مشکلوں کو آسان ہوتے دیکھا۔ کسی کا قرضہ اتر گیا، کسی کی بیمار ماں ٹھیک ہو گئی، کسی کی بند روزی کھل گئی۔ کیونکہ جب اولیاء کی روح کو ثواب بھیجا جاتا ہے تو وہ روح اللہ سے کہتی ہے، یہ اللہ، اس بندے نے ہمیں یاد کیا ہے، تیرا کلام پڑھا، ہمیں تحفہ دیا، تو بھی اس بندے کی مدد کر۔ تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی علمی زندگی کے بارے میں۔ تو حضرت غوث اعظم کی علمی تعلیم۔ آپ کو بچپن سے ہی علم کا شوق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف کھنچتا تھا۔ جہاں اور بچے کھیلوں میں مصروف ہوتے تھے، آپ قرآن کی تلاوت اور علم دین سیکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد کا سفر طے کیا۔ وہاں آپ نے مشہور علماء سے تعلیم پائی۔ اتنا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ بغداد کی بڑی بڑی مسجدیں آپ کی مجلسوں سے بھر جاتی تھی۔ لوگ دور دور سے صرف آپ کی باتیں سننے آتے تھے۔ تو غوث اعظم کی کرامات۔ تو بھائیو اور بہنوں، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کرامات سے نوازتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کی کرامات تو اتنی ہیں کہ کتابیں بھر جائے گی۔ سب سے پہلے بارش روکنا۔ کہا جاتا ہے ایک بغداد میں زبردست بارش ہو رہی تھی۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، غوث اعظم دعا کیجئے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور کہا، اے بادلو تھم جا، اللہ کے حکم سے تھم جا، اور بارش رک گئی۔ ایسے ہی بھوکے لوگوں کا۔ ایک بار آپ کی مجلس میں بہت لوگ آئے لیکن کھانا کم تھا۔ لوگ سوچنے لگے اب کیا ہوگا؟ آپ نے دعا کی اور کھانا سب کو بانٹا گیا۔ حیرت کی بات کہ سب کو بھر پیٹ ملا اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ ایسے ہی ایک شخص آپ کے پاس آیا اور بولا، حضرت میرے گھر میں جن پریشان کرتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک کاغذ پر دعا لکھ دی اور کہا، اس کو گھر میں رکھ دینا۔ اس کے بعد وہ جن ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ تو اولیاء کی یاد رحمت کا سبب ہے۔ بھائیو اور بہنوں، یاد رکھو، اولیاء کی یاد کرنا صرف ان کی کرامات سننا نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال سے سبق لینا ہے۔ 11ویں شریف کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم غوث اعظم کی نیاز کرتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو 11ویں شریف اور نیاز کا مقصد۔ نیاز کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کھانا غوث اعظم کو پہنچتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نیاز کا کھانا اولیاء کو نہیں بلکہ غریبوں اور فقیروں کو کھلایا جاتا ہے۔ غریبوں کو کھلانا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو جب ہم نیاز بانٹتے ہیں تو یہ صرف اولیاء کی یاد نہیں بلکہ غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تو غلط فہمیوں کا جواب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 11ویں شریف منانا شریعت میں نہیں، لیکن یاد رکھو، شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا بلکہ شریعت نے تو کہا ہے، قرآن پڑھو، ثواب بھیجو، غریبوں کو کھلاؤ، دعا کرو۔ تو جو کام خود شریعت سے ثابت ہو اس سے کرنا بدعت کیسے ہو گیا؟ تو غوث اعظم کی نصیحت ہے۔ آپ فرماتے تھے، میرے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ آپ کا یہ کلام آج بھی ثابت ہے۔ جو شخص 11ویں شریف کی نیاز کرتا ہے، اولیاء سے توجہ مانگتا ہے تو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ تو کئی لوگ اپنی زندگی کے قصے سناتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کا کہنا ہے، میرے اوپر قرض بہت تھا، میں نے 11ویں شریف کی نیاز کی اور دعا کی، کچھ ہی دنوں میں اللہ نے میرے قرضے سے نجات دلا دی۔ اور ایک شخص اور کہتا تھا، میری بیمار ماں سالوں سے بستر پر تھی، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، لیکن میں نے نیاز کی اور دعا کی، اللہ نے شفا دی۔ تو کسی کا روزگار بند تھا، اس نے نیاز کی اور اللہ نے اس کے لیے نئے دروازے کھول دیے۔ تو بھائی اور بہنوں، آج ہم اپنے بچوں کو فلمی اسٹار اور کھلاڑیوں کی محبت سکھاتے ہیں، لیکن کیا ہم ان اولیاء کی محبت سکھاتے ہیں
11ویں شریف ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ اپنے بچوں کو اولیاء کی یاد میں شامل کرو تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ 11ویں شریف صرف کھانا بانٹنے کا نام نہیں بلکہ یہ تلاوت، دعا اور توجہ کا نام ہے۔ جب انسان اس دن وضو کر کے بیٹھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اولیاء کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح تو نے اپنے اولیاء کو اپنی رحمتوں سے نوازا، ہمیں بھی ان کی محبت نصیب کر۔ یا اللہ 11ویں شریف کی نیاز کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری روزی حلال اور برکت والی بنا دے، ہماری بیماریوں کو شفا دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہمیں اپنے اولیاء کی راہ پر چلا اور قبر میں ہمیں ان کا ساتھ عطا کر۔ آمین یا رب العالمین۔